گو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آن لائن تصویر القرآن شارٹ کورس کی 13ویں کلاس میں ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے کثیر الاستعمال الفاظ، اسی میں حروف عاملہ افعال کے لیے پر گفتگو کریں گے۔ حروف عاملہ افعال کے لیے جو حروف کلمہ یا جملے پر داخل ہو کر افعال کے آخری حرف کی حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں، ان کو حروف عاملہ افعال کے لیے کہتے ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، حروف ناصب یعنی زبر کر دینے والے حروف، اور حروف جازم جزم کر دینے والے حروف۔ اور ہماری گفتگو جیسے ہوئی کہ آخری حرف کی حرکت کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو جملے کو نصب کر دیتے ہیں یا جملے کو رفع کر دیتے ہیں، یا جملے کو وہ الفاظ کو اسم کو جر کر دیتے ہیں، یا اسم کو نصب کر دیتے ہیں، کا مطلب آخری حرف کو کر دیتے ہیں، جس سے معنی کیے جاتے ہیں کسی بھی اسم کے۔ تو حروف ناصب فعل پر داخل ہو کر اس کے آخری حرف کو نصب یعنی زبر کر دیتے ہیں، ان کو ہم نے یاد کر لینا ہے۔ یہ چار ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ تو ان کے معنی کہ، لن کے معنی ہرگز نہیں، کئی معنی تاکہ، اذن معنی پھر تو۔ ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کے آیات میں یا اردو کے جملوں میں یہ کس طریقے سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ان کے معنی کہ، تو الا ان یشاء اللہ، تو یہ ہماری گفتگو میں تھی، فعل کو نصب کر دیتے ہیں، فعل کے آخری حرف کو زبر کر دیتے ہیں، تو یشاء ہوتا ہے، یہ یشاء ہو گیا ان کی وجہ سے۔ تو مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے۔ اسی طریقے سے لن کے معنی ہرگز نہیں، تو لن ینال اللہ لحومہا، تو یہ لن نے ینالو تھا، یعنی نالا ماضی ہوتا ہے، مضارع ینالو ہوتا ہے، تو لن نے ینالو کو ینالا یعنی اس لام کو زبر کر دیا۔ یہ اللہ کے اوپر جو زبر ہے یہ مفعول کی وجہ سے ہے۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی اسم پر زبر ہوتا ہے وہ مفعولی حالت ہوتی ہے جس پر کام کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتا گوشت تمہارے جانوروں کا۔ کئی میں نے تاکہ، کئی نسبح کا، تو یہ نسبح ہوتا ہے، یا ہا کے اوپر جو زبر ہے وہ کئی کی وجہ سے ہے، تو تاکہ ہم تسبیح بیان کریں آپ کی کثرت سے۔ اذن یعنی پھر تو، اذن اشکرہ کا یعنی پھر تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، تو یہ اشکرو تھا، یہ اشکرہ اذن نے کر دیا۔ حروف جازم یعنی جزم کر دینے والے حروف، یہ حروف فعل پر داخل ہو کر اس کے آخری حرف کو جزم کر دیتے ہیں، ان کو یاد کر لیں گے۔ یہ گنتی میں ٹوٹل 5 ہیں، تو ان مانے اگر، لم مانے نہیں، لما مانے جب جس پر کہ، لی مانے لیے چاہیے کہ، لا مانے نہیں۔ تو یہ ہم اردو میں یہ چاہیے کہ پر انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے جب اس کی باری آئے گی۔ تو ان شکر تم، تو یہ شکر کی اس را کو دیکھ رہے ہیں آپ، جزم ہے، تو ان شکر تم، اگر تم نے شکر کیا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، تو ان شکر، تو یہ را کے اوپر جزم جو ہے یہ ان کی وجہ سے ہوا، یا ان کے بعد یہ فعل ہے تو اس کے اوپر دیکھیں یہ جزم ہو گیا، ورنہ ویسے فعل کے آخری حرف پر جزم نہیں ہوتا، صرف امر میں ہوتا ہے، لیکن یہ امر نہیں ہے۔ لم مانے نہیں، لم یجعل، تو یہ لم نے اس لام کو جزم کر دیا، تو یہ یجعلو تھا، تو لم یجعل، تو علم یجعل کیدہم،
کیا نہیں بنا دیا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو بیکار. یہ سورہ فیل کی آیت کا ٹکڑا ہے. تو لما جب جس پر کے تو فا لما اضاءت تو یہ تا کے اوپر دیکھیں جزم ہے, لما کے بعد آیا ہے. تو ما فلما اضاءت ما حوله جب روشن ہو گیا جو کچھ اس کا ماحول تھا یا اس کے چاروں طرف جو روشن ماحول تھا وہ روشن ہو گیا. تو لی مانے چاہیے کہ, یہ جو لی ہے یہ امر کے لیے بھی کہلاتا ہے. تو ہم اردو میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور اس کو چاہیے کہ ایسا کریں, یعنی وہ غائب کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کسی کا بھی کہ اسے کہہ دینا کہ اس کو چاہیے کہ کل شام تک یہ کام کر دے. تو یہ چاہیے کہ یہ تو لام امر بھی کہلاتا ہے. تو چاہیے کہ تو یہ لی یعبد تو یہ دال کے اوپر دیکھیں جزم ہے, اس نے اس لام امر نے یا لام کے اس لام نے اس کو جزم لگا دیا. تو چاہیے کہ عبادت کرے. تو لا کے معنی نہیں ہوتے ہیں, لا تجعل یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ فعل میں پڑھیں گے. جب کسی کو حکم دینا ہو کہ ایسا مت کرو تو یہ بھی لا لگایا جاتا ہے. تو لا تجعل مع اللہ الہا آخر مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. جزاکم اللہ خیرا ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.